بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا پر پی ایم این ایل کی جانب سے ایک بات چلائی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کی آمدنی 40,000 روپے سے کم ہے انہیں گورنمنٹ 2,000 روپے کی سبسڈی فراہم کرے گی۔ تو جو بندہ محنت مزدوری کر کے 40,000 روپے مہینہ کما لیتا ہے اسے کیا ضرورت ہے زکوٰۃ کے 2,000 روپے لینے کی؟ انہیں جو ہمارے ملک میں گورنمنٹیں بنتی ہیں انہیں ساری زندگی اسی بات کو یہ بادر نہیں کر سکی ہیں کہ آپ نے اگر کوئی سبسڈی دینی ہے تو کسی چیز کی قیمت میں کمی کر دیں، بجائے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کے، بجائے معاشرے کا سٹرکچر خراب کرنے کے، بجائے لوگوں کو اس غلط فارم پہ لگانے کے کہ وہ زکوٰۃ اور خیرات کی طرف چل نکلیں بجائے محنت اور مزدوری کرنے کے، تو اپنی اس فارم کو صحیح کریں۔ پچھلی گورنمنٹ نے کسانوں کو کھاد پہ سبسڈی دی تھی جو کہ کھاد بنانے والی کمپنیوں کو دے دی گئی تھی، اور کھاد بلیک میں بکی اور کسانوں کو کروڑوں روپے کی اس سبسڈی کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ سبسڈی دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کی قیمت کم کر دیں تاکہ اور اسے بہم فراہم کر دیں تاکہ لوگ کم قیمت پر اسے آسانی سے خرید سکیں۔ چینی پر سبسڈی چینی ملوں کو، کھاد پر سبسڈی کھاد بنانے والی فیکٹریوں کو، اور پھر جن لوگوں کو، کسانوں کو، معاشرے کے غریب لوگوں کو جن تک یہ سہولتیں پہنچنی چاہیے وہ اس سے کبھی بھی فیض یاب نہیں ہوئے آج تک، وہ فیکٹری اونرز، وہ مل مالکان گورنمنٹ کی دی ہوئی سبسڈی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اور کسانوں کو، غریبوں کو، مزدوروں کو اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آئندہ کے لیے پالیسی اس طرح سے بنائیں کہ جو آپ سبسڈی فراہم کریں وہ اس چیز کی قیمت میں کمی کر دیں تاکہ لوگ اسے آسانی سے خرید سکیں، اپنے استعمال میں لا سکیں۔ اب پاکستان میں ہم دنیا کے بہترین چند کاٹن گروورز میں شمار تھے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان میں جو کاٹن کی کاشت ہے وہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے۔ اس سال کوئی بہتری آنے کی توقع ہے کاٹن کی کاشت سے اور کاٹن پروڈکشن سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کے پاس یا بیج فراہم کرنے والی کمپنیوں کے پاس جو رقبہ ہے وہاں کاٹن سیڈ فراہم کرنے کے لیے جو کاٹن کا بیج ہے وہ کاشت ہی نہیں کیا جاتا، وہ رقبے ٹھیکے وغیرہ پر دے دیے جاتے ہیں، دلالیاں کر لی جاتی ہیں۔ تو زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ہے تو وہاں سے کسی قسم کا کسانوں کو کوئی جو سپر سیڈ ہے وہ فراہم نہیں کیا جاتا۔ ہم ایک فارمولے کے تحت، جس طرح حکمران کرپٹ ہیں اس طرح ادارے بھی کرپٹ ہو گئے ہیں، تو اس طرح سے معاشرے کا استحصال ہوتا ہے۔ بہترین بیج، کھاد، دوائی، نہری پانی کی ٹیل تک فراہمی، یہ ساری باتیں، یہ کسانوں کا ملک ہے، اور انڈسٹری کو بھی جتنی مصنوعات فراہم ہوتی ہیں اس کا جو بیسک ذریعہ ہے وہ کھیتی ہے، انہیں خام مال جو فراہم ہوتا ہے وہ کھیتی سے ہی فراہم کیا جاتا ہے۔ تو برائے مہربانی آپ اس کھیتی کو امپروو کریں، پاکستان میں کسانوں کو بہترین بیج فراہم کریں، سستی کھاد فراہم کریں، نہری پانی فراہم کریں۔ بغیر کسی وجہ سے، اب بھی میں ضلع ساہیوال کا رہنے والا ہوں، نہروں کی بندی چل رہی ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس گرم موسم میں، اور بجلی آتی نہیں ہے، ٹیوب ویل نہیں چلائے جا سکتے، ڈیزل مہنگا ہے، کسان بور نہیں چلا سکتے۔ ہم آواز اٹھاتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں میڈیا کے ذریعے، لیکن اس پر آپ عمل درآمد کرنے میں ہچکچاتے ہیں۔ اگر کہیں ضمیر بیچا ہوا ہے نا تو یہ یاد رکھنا، اگر اس ملک کے لوگ نہیں ہوں گے تو آپ کی پھر حکومت بھی نہیں ہوگی۔ حکومت ہم پہ کرنی ہے اور کہنا کسی اور کا ماننا ہے، یہ بڑی زیادتی والی بات ہے۔